بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں سوالوں کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم سب کل بھی ہم نے مختصراً اس پہلو پر بات کی تھی، ضمنی طور پہ زیر بحث ہے کہ پاکستان میں اسلام، اسلامی شاعر، مقدس ہستیوں کے تقدس کے تحفظ کے لیے کچھ قوانین آلریڈی بنے ہوئے ہیں۔ ایک نیا قانون کل پنجاب اسمبلی کے اندر منظور ہوا، تحفظ بنیاد اسلام۔ قانون تو خیر ایک طویل ہے، اس کو آپ بھی ابھی آئے گا مطالعہ کریں گے، کچھ چیزیں آپ نے دیکھی بھی ہوں گی، لیکن جو چیزیں واضح ہیں اس میں وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے تو اس کا تقدس کیا ہے لکھنا، اس سے پہلے بعد میں اس طرح صحابہ اور امہات المومنین کے بارے میں ایک خاص القابات اور کچھ چیزیں طے کی گئی ہیں۔ سوال میرا یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہم جانتے ہیں شیعہ سنی تقسیم ہے، صحابہ کے بارے میں مختلف صحابہ کے بارے میں دو آراء بھی ہیں کہ کون سے شخص صحابی تھے یا نہیں تھے یا کس کو کیا حیثیت دی جائے۔ سوال میں بنیادی طور پہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ قوانین کی تاریخ ہے پاکستان میں اس طرح کے، اس میں یہ قانون ملک کو آگے لے کے جائے گا یا مزید پیچھے لے کے جائے گا؟ یہ ملک آگے جائے یا پیچھے جائے یہ تو بات کی بحث ہے۔ میرے خیال میں تو یہ انسانیت کی اہانت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس دنیا کا نظم اسی طرح پسند ہے جس طرح کہ اس نے بنایا ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ بات واضح کی گئی ہے کہ میں اس کائنات کا خالق ہوں۔ میں اگر چاہتا کہ سب انسانوں کو ایک راستے پر رکھوں تو یہ میرے لیے کیا مشکل تھا۔ پیغمبروں کو خطاب کر کے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دسیوں مقامات پر خطاب کر کے یہ کہا گیا ہے کہ میری یہ اسکیم ہے، اس کو سمجھ کر چلیے۔ یہاں اختلافات رہیں گے، اسلوب کے اختلافات، بات کے اختلافات، فہم کے اختلافات، چیزوں کو بیان کرنے کے اختلافات، ان سے متعلق احساسات کے اختلافات۔ ان اختلافات کو آپ قانون کی طاقت سے دور کرنا چاہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے خلاف جنگ ہے۔ اس سے پہلے بھی اس طرح کی جو قانون سازی ہمارے یہاں ہوئی ہے، امتناع قادیانت آرڈیننس سے لے کر سب کی سب بالکل ان بنیادی اقدار کے خلاف ہے جن پر اللہ کا نظم قائم ہے۔ اللہ کے اس نظم کو سمجھ کر ہمیں سب معاملات کرنے چاہیے۔ دیکھیے، کچھ چیزیں بنیادی اخلاقیات سے متعلق ہیں۔ بنیادی اخلاقیات میں کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہم کسی کی عزت آبرو پر حملہ آور نہیں ہوں گے، دشنام نہیں ہوگا، گالی نہیں دی جائے گی، بدتمیزی کا رویہ نہیں اختیار کیا جائے گا، ایک دوسرے کے اکابر کی عزت کی جائے گی، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ اختلاف کیا جائے گا۔ یہ اخلاقی اقدار ہے۔ ان کی تعلیم دینا، ان کو ایک روایت بنانا، اس کے لیے بہترین نمونے پیش کرنا، یہ حکمران پیش کریں، یہ سیاستدان پیش کریں، یہ دانشور پیش کریں، یہ علماء پیش کریں، یہ بہت خیر و خوبی کی چیز ہے۔ اور اگر آپ کسی دشنام، کسی گالی، اس کے لیے کوئی ہتک کا قانون بنانا چاہیں تو اس کا بھی ایک محل ہے، بنا لیں، اس لیے کہ اس کو انسانی اخلاقیات قبول کرتی ہے۔ یعنی تین چیزیں ایسی ہیں، جان، مال اور آبرو، جن کے خلاف اگر کوئی بات ہو رہی ہے تو قانون سازی کی گنجائش ہوتی ہے۔ لیکن یہ کہ میں اپنے بزرگوں کا نام کیسے لوں، آپ اپنے بزرگوں کا نام کیسے لیں، میں کسی کو رضی اللہ عنہ کہوں، کسی کو علیہ السلام کہوں، اس میں آپ کون ہوتے ہیں مداخلت کرنے والے؟ اور پھر یہ کہ کتابیں، علم، یہ کتابیں اور علم، ان میں کیا چیز صحیح ہے اور کیا غلط ہے، اس کا فیصلہ بیوروکریسی کرے گی۔ آپ علماء کے کوئی بورڈ بنائیں گے تو اب تک کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ یا تو کسی چیز پر اتفاق ممکن نہیں ہوتا کیونکہ ہر آدمی اپنے نقطہ نظر کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے، اور یا پھر یہ طریقہ اختیار کر لیا جاتا ہے کہ اچھا یہ اس کو قابل قبول نہیں، اس کو نکال دو، وہ اس کو قابل قبول نہیں، اس کو نکال دو، تو باقی رہ کیا جائے گا؟ اصل میں دنیا نے یہ سبق سیکھا ہے، اور میں آپ سے عرض کروں کہ یہ سبق قرآن نے دیا ہے۔ یعنی قرآن مجید نے یہ فرمایا کہ ہماری ساری توجہات کا مرکز اس رشد اور ہدایت کو بیان کرنا ہونا چاہیے جو اللہ کے ذریعے سے ملی ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، اور اس سے پہلے کیا کہا؟ لا اکراہ فی الدین۔ اللہ تعالیٰ نے دین جیسی چیز کے معاملے میں بھی کوئی جبر روا نہیں رکھا۔
انسانوں کو رائے کی آزادی، انسانوں کو خیالات کی آزادی، انسانوں کو ان کے بیان کرنے کی آزادی آخری درجے میں حاصل ہونی چاہیے۔ یہ جو ہمارے ہاں علمی چیزوں کے بیان کرنے میں فلاں نے گستاخی کر دی اور فلاں نے یہ کر دیا اور فلاں نے وہ کر دیا، یہ پہلے ہی ایک آخری درجے کی جہالت ہے جس کا ظہور ہمارے ہاں علمی حلقوں تک میں ہوتا ہے۔ اس کو ختم کرنا تھا ہمیں، یعنی ایسی علمی فضا پیدا کرنی تھی ملک میں کہ وہاں شیعہ ہوں، وہاں سنی ہوں، اہل حدیث ہوں، وہاں دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، حنفی ہوں، شافعی ہوں، ایک بہت اچھی علمی فضا میں سب تبادلہ خیالات کر سکیں۔ یعنی ایک شیعہ صحابہ کے خلاف اپنا مقدمہ پیش کرنا چاہے تو تہذیب کے حدود میں اپنا پورا مقدمہ ہر جگہ پیش کر سکے، اور میں یا آپ اس کی تردید کرنا چاہیں تو ہم تردید کرنے کے معاملے میں بھی استدلال کے ساتھ اپنی بات کہہ سکیں۔ اگر آپ یہ فضا پیدا کر دیں گے تو اس کے نتیجے میں تو اس سے پہلے ہی علم مر چکا، اس سے پہلے یہ پوری کی پوری قوم جس مذلت میں گر چکی، اس سے نکلنے کے امکانات ختم ہو جائیں گے۔ میرے نزدیک اس معاملے میں یہ حقیقت ہے کہ بہت ہی غیر معمولی الفاظ میں تبصرہ کیا ہے ایک صاحب علم نے کہ یہ ہماری نفسیاتی پیچیدگیاں ہیں جن کی تسکین کے لیے ہم اس طرح کے کام کرتے ہیں، اور کچھ بھی نہیں۔ اگر ہمارے اندر ایک رفعت رکھنے والی روح ہو اور ہم یہ سمجھیں کہ اللہ کی اسکیم کیا ہے، اس میں اختلافات کو کیوں روا رکھا گیا ہے، یعنی وہ کائنات کا خالق ہے اور اس بات کو گوارا کر رہا ہے کہ اس وقت بھی دنیا میں 1.5 ارب سے زیادہ نہیں ہے مسلمان، باقی 5، 6، 7 ارب کی آبادی اس کے آخری پیغمبر کا انکار کر رہی ہے۔ اور جانتے ہیں پیغمبر کا انکار کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کی تکذیب۔ پیغمبر کا انکار علمی اختلاف نہیں ہوتا، پیغمبر کا انکار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو سچا نہیں مانتے۔ دنیا میں جس ہستی کو صادق اور امین قرار دیا گیا، اس کے بارے میں اس کائنات کا خالق اس اختلاف کو گوارا کر رہا ہے۔ سیدنا مسیح علیہ السلام کو 2.5 ارب سے زیادہ لوگ اسی زمین پر، خدا کی زمین پر کھڑے ہو کر خدا کا بیٹا کہہ رہے ہیں۔ ذرا قرآن مجید پہ اس پر تبصرہ پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کسی کو میرا بیٹا قرار دیا جائے، اس پر تو آسمان کو پھٹ پڑنا چاہیے۔ یعنی یہ کوئی معمولی بات ہے، لیکن گوارا کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمیں تعلیم دی گئی ہے، یعنی اس کائنات کے خالق کو تو آپ کی قانون سازی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ہی اس طرح کی بات کہی جائے تو واقعی آسمان پھٹ پڑے، واقعی زمین لوگوں کو نگل لے، لیکن وہ ایسا نہیں کر رہا۔ اور یہ بات واضح کی ہے کہ انسانوں کو جس امتحان میں ڈالا گیا ہے، اس امتحان کے تقاضے سے یہ آزادی دی گئی ہے۔ اس آزادی ہی پر حقیقت میں قوموں کی ترقی کا انحصار ہے۔ اس کے ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ آپ دشنام پر اتر آئیں۔ دشنام ایک اور چیز ہے، وہ غیر اخلاقی چیز ہے۔ وہ تو میں کسی عام انسان کے بارے میں بھی بات کرتے وقت اگر تہذیب کے دائرے میں نہیں رہتا تو ضرور مجھے تنبیہ کرنی چاہیے، سوسائٹی کو بھی کرنی چاہیے، قانون کو بھی کرنی چاہیے، لیکن علمی اختلاف، اسلوب کا فرق، عقیدت کے اظہار کے طریقے، محبت کے اظہار کے طریقے، یعنی ہم کتاب لکھ رہے ہوتے ہیں، سوچئے ایک ایک صفحے پر بعض اوقات کسی مقدس ہستی کا 10 مرتبہ نام آتا ہے، تو آپ ایک تحریر کو کیا بنا دینا چاہتے ہیں اس طرح کی چیزوں کے نتیجے میں؟ اور اب ایک بیوروکریٹ بیٹھ کے دیکھے گا کہ میں نے اپنی تصنیف میں کس جگہ یا اپنی کسی تقریر میں رضی اللہ عنہ کہا ہے، کسی جگہ علیہ السلام منہ سے نکل گیا ہے۔ شبلی کی کتابوں پر بھی آپ نظر ثانی فرمائیں، اقبال کی کتابوں پر بھی نظر ثانی فرمائیں، اس سے پہلے تمام علم ادب کو بھی زیر بحث لائیں، ابن تیمیہ کی کتابیں بھی رکھ لیں، کیونکہ یہ سب چھپنی ہیں، سب شائع ہونی ہیں۔ امام بخاری بھی ہو سکتا ہے کہ 10 مقامات میں نکال کے آپ کو دکھا دوں جو آپ کے اس قانون کے سراسر خلاف ہے۔ کیا کریں گے؟ ابو حنیفہ، شافعی سب پر پابندی لگائیں گے؟ میرے نزدیک یہ قانون اور اس سے پہلے بھی اس نوعیت کے بننے والے جتنے قوانین ہیں، یہ بالکل بے بنیاد، بے معنی اور مزے کا خیز ہے۔ اس طرح کا قانون بننا تو ایک طرف رہا، ایسی کوئی روایت بھی قائم نہیں ہونی چاہیے۔ ایک ہی چیز ہے، یعنی ابھی بھی صورتحال یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جس طرح کی جذباتیت ہے، ہم بہت سے مسائل ایسے ہیں جن کے بارے میں پبلک میڈیا پر بیٹھ کر گفتگو نہیں کر سکتے، اگلے دن ہنگامے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے بھائی؟ اگر کسی نے کوئی ناشائستہ بات کی ہے، کسی نے گالی دے دی ہے،
اس پر ضرور آپ قانون میں کارروائی کریں، لیکن اگر ایک آدمی اپنا علمی نقطہ نظر بیان کر رہا ہے، اس پر طعن و تشنیع، اس پر سب و شتم، یہ کیا چیز ہے؟ اس کے بعد آپ کس طرح دنیا کے اندر علم کی کوئی روایت قائم کر سکیں گے؟ تو اصل میں جو چیز ہم کو سکھانی چاہیے وہ یہ ہے کہ تہذیب کے ساتھ، محبت کے ساتھ، احترام ملحوظ رکھتے ہوئے، ایک دوسرے کی عزت کو قائم رکھتے ہوئے ہم اپنے اختلافات بیان کریں۔ اختلافات ہی سے علم آگے بڑھتا ہے۔ اگر لوگ کسی پہلے سے موجود چیز کو چیلنج نہ کر سکیں تو مجھے بتائیے کہ جو کچھ اس وقت دنیا میں آپ نے حاصل کیا یہ کر لیتے؟ اس وقت بھی پادری یہی کر رہے تھے مل کے۔ اصل میں اسی طرح کی بیہودہ خواہشات کو قانون کی صورت دے دی گئی تھی، جس کے نتیجے میں اگر کوئی سائنسدان یہ تحقیق پیش کرتا تھا کہ سورج گھوم رہا ہے یا زمین گھوم رہی ہے تو وہ عدالت میں بلا لیا جاتا تھا، اور پھر اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ اس کے اوپر بہترین تبصرہ وہی ہے جو گلیلیو نے کیا تھا کہ تم مجھے روک رہے ہو، چلیے میں یہ بات نہیں کہتا کہ زمین گھومتی ہے، لیکن میرے نہ کہنے سے زمین رکے گی نہیں، وہ گھومتی رہے گی۔ ٹھیک ہے ہم صاحب، ٹھیک۔ ہم صاحب اس میں ایک پہلو اور بھی ہے، وہ یہ کہ اس طرح کے جتنے قوانین ہم نے دیکھے یہ بن تو جاتے ہیں، اور ہمارے جو مذہبی علماء ہیں بہت خوش بھی ہوتے ہیں، بظاہر لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے دین کا تحفظ کر لیا ہے، دین اب محفوظ مقامات پہ پہنچ گیا، اس کو کوئی حملہ آور نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہی قوانین کل ان کے خود خلاف ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ مثلا ہم نے دیکھا بہت سارے علماء ہی کے خلاف توہین ہی کے مقدمات درج ہو گئے۔ تو آپ مذہبی علماء کو کیا کہنا چاہیں گے کہ اس طرح کی چیزوں کو، اس کو وہ کامیابی سمجھتے ہیں، اس سے خود ان کے اختیارات، ان کے منصب کے تقاضوں پہ فرق پڑتا ہے؟ ایک کامیابی ہے، یہ تو بڑی شرم کی بات ہے۔ یعنی کسی سوسائٹی کے اندر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے اکابر، اپنے بزرگوں کی عزت استدلال سے قائم کرنے میں ناکام ہو گئے۔ اس کا مطلب یہی ہے، یعنی یہ اصل میں اپنی ناکامی کا اعتراف ہے۔ یاد رکھیے، مذہب، دین، فلسفہ، حکمت، کوئی علم، یہ سب اپنی عزت کس طرح قائم رکھتے ہیں؟ دلیل کی مضبوطی سے۔ اگر آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور وقار کو، ویسے ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی وہ قائم ہے خدا کے فضل سے، ورفعنا لک ذکرک، لیکن اگر آپ قائم رکھنا چاہتے ہیں، اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں، تو اس کا طریقہ ہے کہ آپ کی سیرت کو بیان کریں۔ اس میں جو فضول قسم کی چیزیں بعض روایات سے دارائی ہیں ان کی تردید کریں، لوگوں کو بتائیں کہ یہ سارا سرمایہ جو کچھ بھی ہے اس میں وہ ہستی کس طریقے سے سورج اور چاند کی طرح روشن کھڑی ہے، کیوں خدا نے اس کو کہا ہے سراج منیرہ۔ تو وہ سراج منیر ہے جس کی سیرت کو آپ واضح کریں گے، ان کے سوانے کو واضح کریں گے، اس سے حقیقت۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ لوگوں کا منہ بند کر دینے کے نتیجے میں عزت اور احترام ہو جایا کرتا ہے؟ یہ حقیقت میں خود اپنی پستی پر مہر تصدیق ثبت کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اس کا نتیجہ وہی نکلتا ہے جو اس پچھلے دنوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی صاحب نے کوئی ایک بات کہہ دی، اب سب کے سب پل پڑے ان کے اوپر۔ انہوں نے ایک بات کہی ہے، آپ کے خیال میں غلط ہے، آپ اس کی علمی تردید کر دیجئے۔ اسی طرح کا ہمارے ہاں بہت سی کتابوں کے بارے میں، ہاں بدتمیزی کی کوئی بات ہے، کوئی اخلاقی لحاظ سے قابل اعتراض بات ہے، ضرور توجہ دلائیے، اور اس میں دنیا میں ہر جگہ کچھ قوانین بھی ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں تو اس معاملے میں علمی تحقیق، تنقید، اپنے نقطہ نظر کا بیان، یہ ساری چیزیں ممنوع ہو جائیں گی اس کے نتیجے میں۔ یعنی یہ سب کیا ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ایک طرف کسی ایک شخصیت کے بارے میں لفظ خطا کو بول دینے کے نتیجے میں قیامت آ گئی ہے، تو پھر دوسری جانب بہت سے لوگوں کے بارے میں خطا ہی نہیں، منافقت کے الفاظ بولے جا رہے ہیں، ان کا کیا کریں گے پھر؟ تو نتیجہ پھر یہی نکلے گا نا کہ ایک طرف سے قانون حرکت میں آئے گا تو ادھر ہر چیز کو سمیٹتا جائے گا، ادھر سے حرکت میں آئے گا تو اس کو سمیٹتا جائے گا، اور جو کوئی باوقار اصحاب علم ہوں گے، آزادی اور حریت کے ساتھ زندگی کے 4 دن گزارنا چاہیں گے، وہ آپ کا ملک چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ تو کیا روایات ہم قائم کر رہے ہیں؟ یہ بڑی افسوسناک بات ہے۔ علماء کو بھی سوچنا چاہیے، دانشوروں کو بھی سوچنا چاہیے، قانون کے ماہرین کو بھی سوچنا چاہیے، پوری قوم کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہمارے ہاں آزادی رائے کے ساتھ لوگ علمی معاملات پہ گفتگو کر سکیں، اپنا نقطہ نظر بیان کر سکیں، دوسروں کے نقطہ نظر میں کوئی غلطی محسوس کریں تو اس کی علمی طریقے سے عزت کا لحاظ کرتے ہوئے تحقیق میں اپنی رائے پیش کر سکیں۔ اگر آپ یہ روایت نہیں قائم کریں گے تو علم نہیں پنپ سکتا، اور جہالت پہلے ہی بہت گہری ہے، وہ پھر اتھاہ گہرائیوں میں لے کے آپ کو ڈوب جائے گی۔ ٹھیک ہے، بہت